موہرا ڈرامہ فائنلی اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ سکندر جب قبروں پہ جاتا ہے اور وہاں لگے کتبے کو دیکھ کے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ انوشے سچ میں مر چکی ہے، اور علیزے جو ہر ہفتے ان قبروں پہ آ کے فاتحہ پڑھتی تھی، روتی تھی، تو وہ علیزے دراصل انوشے کی وہی بہن ہے جسے سکندر کب سے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ یہاں پر سکندر جب انوشے کی قبر کو دیکھتا ہے تو سچ میں دل تھام لیتا ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا کہ علیزے انوشے کی بہن ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ شاید سکندر کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ انوشے زندہ ہے اور اس کے پاس ہم دونوں کا بچہ بھی ہے، اور سکندر جب انوشے کو ڈھونڈے گا تو اس سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا۔ لیکن انوشے کی قبر کو دیکھ کے سکندر کو احساس ہوتا ہے کہ انوشے اس سے اتنی دور جا چکی ہے کہ سکندر چاہ کے بھی اس سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ بہرحال سکندر جب گھر آتا ہے تو غصے سے بھرا ہوتا ہے، اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ علیزے ہمیں برباد کیوں کرنا چاہتی تھی۔ دراصل یہ اسی انوشے کی بہن ہے جس سے میں نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لیا تھا، اور وہ انوشے مر چکی ہے۔ علیزے بھی سامنے آتی ہے، سکندر اور ارمین بیگم کے سامنے اعتراف کرتی ہے کہ اس گھر کی اور خاص طور پہ سکندر اور ارمین بیگم کی بربادی کے پیچھے علیزے کا ہی ہاتھ ہے، اور پھر ایک ایک کر کے سب کچھ بتاتی جاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے سکندر کے بزنس کو برباد کیا، کس طرح سے ارمین بیگم کے چہرے کو بے نقاب کر کے اس کے خلاف تمام ثبوت پولیس تک پہنچائے، اور یہ کہ بہت جلد پولیس ارمین بیگم اور سکندر کو اریسٹ کرنے آتی ہی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے دائم کو نمرا کے پیچھے لگایا تھا، تاکہ جس طرح سکندر نے انوشے کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کے اس کی زندگی برباد کی اور ہم سب کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک اسی طرح سے نمرا بھی دائم کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنس کے آپ سب کی بدنامی کا باعث بنے۔ اب اتفاق سے علیزے جب ان رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے تو نمرا اور حمزہ بھی دروازے کے اس پار کھڑے سب سن لیتے ہیں۔ نمرا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ اس کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے دراصل یہ علیزے ہے، جبکہ حمزہ کو تو اس بات پر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی فیملی کی بدنامی تو ہوئی سو ہوئی، لیکن علیزے نے حمزہ کو بھی محض ایک مہرے کے طور پہ استعمال کیا، اس کے بھائی سکندر سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے، جبکہ حمزہ تو علیزے سے سچی محبت کرتا تھا۔ تبھی رنج و غم سے سامنے آتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے علیزے سے کہتا ہے کہ یہ بدلہ دیا تم نے میری محبت کا۔ علیزے حمزہ کے سامنے شرمندہ ہوتی ہے اور اعتراف کرتی ہے کہ میں نے نفرت کو چنا اور آپ نے محبت کو۔ لیکن حمزہ، میرا یقین کریں کہ میں بھی آپ سے سچ میں محبت کرنے لگی تھی۔ ایک طرف آپ کی محبت تھی جو مجھے سب کچھ کرنے سے روک رہی تھی، لیکن دوسری طرف نفرت کی آگ تھی، اور میری بہن کی تڑپتی ہوئی روح جو بار بار مجھے جھنجھوڑتی تھی کہ آخر کب اس سکندر کو اس کے انجام تک پہنچاؤ گی، کب میرا بدلہ لوگی۔ اور اس کشمکش میں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں محبت کو چنوں یا پھر نفرت کو۔ اور حمزہ کو بتا دیتی ہے کہ میں اب یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، مجھے پتا ہے میں آپ کی معافی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی امید کرتی ہوں کہ میری سچویشن کو سمجھتے ہوئے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ ابھی یہ سب باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ گھر میں پولیس انٹر ہوتی ہے اور ارمین بیگم سے کہتی ہے کہ ارمین بیگم آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، حمزہ ہمدانی کے گودام میں آگ لگانے کے جرم میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ سکندر کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ آپ اس طرح کیسے میری ماں کو گرفتار کر کے جا سکتے ہیں، تو پولیس کہتی ہے کہ آپ کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے حفیظ صاحب کے قتل کے جرم میں۔ سکندر کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں اور پیچھے کھڑا حمزہ بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جبکہ سکندر ابھی بھی اپنے غرور میں ہے اور اسی خوش فہمی کا شکار ہے کہ وہ پولیس سے بچ نکلے گا جیسے اپنے پہلے تمام جرائم میں بچ نکلتا ہے۔ پولیس سے کہتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گا، ہم خود ساتھ چلیں گے۔ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد ہم دونوں کی ضمانت کروا لوں گا اور ہم ابھی گھر واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب تھانے پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بار سکندر کو ضمانت پہ رہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے خلاف باقاعدہ کیس چلے گا، کیونکہ سکندر اور ارمین بیگم کے خلاف تمام ٹھوس ثبوت پولیس کے پاس موجود ہیں۔
یہاں تو سکندر خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے خوب پیچ و تاب کھاتا ہے، حتیٰ کہ ان کا بلب تک توڑ دیتا ہے۔ ادھر حمزہ، جسے افسوس بھی بہت ہوتا ہے کہ اس کی ماں اور بہن اتنے بڑے بڑے جرائم میں ملوث تھے اور حمزہ کو کبھی احساس ہی نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ماں اور بھائی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ پولیس اسٹیشن ان سے ملنے جاتا ہے تو ارمین بیگم، جو علیزے سے نفرت کی آگ میں جل رہی ہیں، حمزہ سے کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ اسی ڈائن کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اسی لیے تمہیں کہتی تھی نا کہ اسے طلاق دے کے اس کے گھر بھیج دو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے حمزہ کو احساس ہو کہ اس کی ماں ٹھیک کہتی ہے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ اس کی ماں بھی تو این جی او کی آڑ میں اتنے بڑے بڑے فراڈ کرتی رہی ہے، اور پھر حمزہ کے گودام میں آگ لگانے کا جرم بھی تو اس کی ماں نے کیا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کا اتنی محنت سے کھڑا ہوا بزنس کس طرح زمین بوس کر رہی ہے۔ اس کے بعد حمزہ کی ملاقات سکندر سے کروائی جاتی ہے تو حمزہ سکندر سے کہتا ہے کہ اس وقت تو تم صاف مکر گئے تھے کہ دائم جو کہانی سنا رہا ہے سراسر جھوٹی ہے، لیکن اب تو تمہارا جرم ثابت ہو گیا، اب کیا کہو گے سکندر؟ سکندر، جس نے نہ کبھی جھکنا سیکھا تھا نہ ہارنا سیکھا تھا، لیکن اس بار لگتا ہے بالکل ہی ٹوٹ چکا ہے، تبھی اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے حمزہ سے کہے گا کہ ہاں، میں نے انوشا کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن ساتھ ہی بتائے گا کہ مجھے انوشے سے سچ میں محبت ہو چکی تھی اور مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ نفرت کے کس لمحے میں مجھے انوشے سے محبت ہو گئی۔ اس کے باوجود میں نے انوشے کی زندگی برباد کر دی، اور یقین کرو کہ اس کی زندگی برباد کرنے کے بعد میں ایک پل بھی سکون سے نہیں رہا اور اسے تلاش بھی کرتا رہا کہ شاید انوشے مل جائے جس کے پاس ہم دونوں کا بچہ بھی ہے، تو ہم دونوں پھر سے اپنی زندگی بہتر طریقے سے سٹارٹ کر سکیں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ انوشے تو مجھ سے اتنا دور جا چکی ہے کہ اب کبھی زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ دوسری طرف اسفر بھی چونکہ حوالات میں ہے اور فریحہ کو حنان کے سپرد کر کے گیا ہے، تو یقیناً حنان نہ صرف فریحہ کو معاف کر دے گا بلکہ اپنی ماں کے سمجھانے پہ اسے ایک موقع اور دے گا، اور اس بار فریحہ ثابت کر دے گی کہ فریحہ حنان کے لیے بہترین ہمسفر ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حمزہ اور علیزے کی کہ ان کی کہانی کا کیا انجام ہوگا، تو ناظرین، ڈرامے کے اینڈ میں ظاہر ہے کہ حمزہ کو جب احساس ہوگا کہ علیزے نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، اس کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں، اور نمرہ بھی علیزے کے جانے کے بعد اس کا دیا گیا خط پڑھے گی جس میں علیزے نہ صرف نمرہ سے اپنے کیے کی معافی مانگے گی بلکہ نمرہ کو بتائے گی کہ بے شک دائم نے تم سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ میرے کہنے پہ کیا تھا، لیکن دائم تمہیں سچ میں چاہنے لگا ہے۔ تو نمرہ بھی حمزہ سے کہے گی کہ مجھے لگتا ہے ہمیں علیزے بھابھی کو معاف کر کے واپس گھر لے آنا چاہیے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ ڈرامے کا اینڈ بہت ہیپی ہونے والا ہے، لیکن یہ سب ہمارا ریویو ہے، ڈرامے کا اینڈ اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ حمزہ علیزے کو معاف کرے گا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔